مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد. معزز سامعین، اعمال ایمان کے تابع ہوتے ہیں. جس طرح آدمی کسی جگہ شاپنگ کرنے کے لیے جائے، کسی مارٹ پہ خرید و فروخت کرنے کے لیے جائے، تو چیزوں کی خرید و فروخت مال کے تابع ہوتی ہے. مال جیب میں جتنا ہوگا آدمی اتنی شاپنگ کر سکے گا. مال اگر کم ہے، چاہنے کے باوجود، پسند کرنے کے باوجود چیزیں خرید نہیں سکتا. مارٹ میں، دکان میں، بازار میں جو چیزیں پڑی ہوتی ہیں اس میں 90% چیزیں آدمی کی پسند آ جاتی ہیں، لیکن خریدتا کیوں نہیں؟ تو بنیادی یہ ہے کہ پاکٹ، جیب، آمد، مال اجازت نہیں دیتا. بین ہی نبوت کی وجود اقدس سے نکلنے والے سارے اعمال فطرت پہ ہیں. اس میں حسن ہے، زیبائی ہے، رونق ہے، کشش ہے، خوبصورتی ہے، اور وہ معاشی حوالے سے، معاشرتی حوالے سے، سماجی حوالے سے، اخلاقی حوالے سے، سائنسی حوالے سے، تہذیبی حوالے سے، ہر جتنی بھی ایک چیز کو پرکھنے کے مختلف اینگل ہو سکتے ہیں، ہر اینگل پہ لوگوں نے پرکھا اور شریعت اس پہ ہر اینگل کے اعتبار سے نافع نظر آئے، مفید نظر آئے. تو امام کائنات کا ہر عمل، وہ اخلاقیات کو، مبادیات کو، معاملات کو، ہر زندگی کے پرکھے جانے والے ہر پہلو کے اعتبار سے 100% صحیح ہے. پھر لیتے کیوں نہیں؟ کیا مسلمانوں کو اللہ کے محبوب کے کسی عمل پہ کوئی نقص نظر آتا ہے؟ خدا نخواستہ، خاکم بدن ایسا سوچ بھی نہیں. پھر 90%، 95% لوگ نبوت کے نورانی اعمال لیتے کیوں نہیں؟ پسند بھی ہیں، اچھے بھی ہیں، معیار پہ پورے اتر رہے ہیں، اس کے فوائد بھی ہیں، ثمرات بھی ہیں. تو پھر لیتے کیوں نہیں؟ تو نہ لینے کا سبب یہ ہے کہ کرنسی نہیں ہے. اعمال کی کرنسی کو ایمان کہتے ہیں. آدمی بقدر ایمان اعمال لیتا ہے. معلومات کے زور پہ آدمی چیزیں نہیں لیتا. کس کو نہیں پتہ کہ سچ اچھا ہے، کس کو نہیں پتہ کہ غیبت بری ہے، کس کو نہیں پتہ کہ پردہ اچھا ہے، کس کو نہیں پتہ کہ بے نقابی بری ہے، کس کو نہیں پتہ کہ تجارت اچھی ہے، کس کو نہیں پتہ کہ سود برا ہے، کس کو نہیں پتہ کہ فیاضی اچھی ہے، اور کس کو نہیں پتہ کہ کنجوسی بری ہے. کس کو نہیں پتہ کہ نکاح اچھا ہے، کس کو نہیں پتہ کہ زنا برا ہے. یہ پتہ ہے، لیکن لیتے کیوں نہیں؟ تو کیا اس پہ کوئی نقص ہے، کوئی تنقید ہے؟ نہیں، ایسا کوئی نہیں. معاذ اللہ، حاشا وکلا. بنیاد راز کی بات یہ ہے کہ نہ لینے کی بنیاد یہ ہے ناظرین کہ ایمان کمزور ہے. دکاندار کہتا ہے یہ کپڑا اچھا ہے، کہاں لیتے کیوں نہیں؟ کہ میرے پاس قوت خرید نہیں. یہ پھل اچھے ہیں، کتنے تول دوں؟ کہ نہیں جی، میرے قوت خرید سے باہر چلے جاتے ہیں. میں 100 روپے کے جو لینا چاہتا ہوں، آپ 1000 روپے اس کا ریٹ بتا رہے ہیں، تو نہیں لے سکتا. بین ہی ایمان بھی حدیث میں آتا ہے، ایمان گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے، ویری کرتا ہے. جس طرح کرنسی 10 روپے کی ہے، کرنسی 100 روپے کی ہے، کرنسی 5000 کی بھی ہے. ان کرنسی بظاہر کاغذ ہیں، لیکن ان کی ویلیو بازار میں جا کے اوپر نیچے ہو جاتی ہے. ایمان کے اعتبار سے سیدنا صدیق اکبر بھی مومن ہے، ایمان کے اعتبار سے میں بھی مومن ہوں، لیکن میرا ایمان نزع پہ حالم میں آیا. میرا ایمان ایسے ہے جیسے کوئی آدمی ویکسینیٹر پہ ہو، آکسیجن پہ ہو، ICU میں داخل ہو، انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں ہو، جو کروڑ نہیں بدل سکتا، پہلو نہیں بدل سکتا، آنکھ نہیں کھول سکتا، ہاتھ نہیں لا سکتا. اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا، سیدنا علی کرم اللہ وجہ کا ایمان مبارک ایسے ہے جیسے اکھاڑے میں اترنے والے، نخرے کرنے والے پہلوان بوریاں اٹھا رہے ہیں، ورزش کر رہے ہیں، گیم کر رہے ہیں، اٹھا گلا رہے ہیں. تو ایمان بڑھتا گھٹتا رہے. اب ایمان بڑھے کیسے؟ اس کے بڑھنے کے لیے میں نے ایک تدبیر عرض کی تھی کہ 20ویں پارے کے آغاز میں اللہ کریم نے کم و بیش 16 چیزوں کا ذکر کیا. پھر ایک دعوت فکر دی 5 موقعوں پر، 5 آیات، 16 چیزیں، 5 جگہ پہ ایک دعوت فکر دی. الہ مع اللہ، یہ جو سوال ہے اور چیزیں ہیں اور ذکر ہے، اس سے ایمان اوپر ہوتا ہے. ایمان مادی چیز نہیں ہے. جب آدمی اس پہ سوچتا ہے، غور کرتا ہے، وہ جو چیزیں 16 اللہ نے کہیں، پھر آخر پہ اس 5 آیتوں کے آخری حصے میں دہرائے جانے والے سوال الہ مع اللہ پہ غور کرتا ہے تو ایمان شوٹ اپ کر جاتا ہے. جیسے BP شوٹ کرتا ہے، اس طرح ایمان بڑھ جاتا ہے. پھر بڑھے ہوئے ایمان والا فرائض بھی لیتا ہے، واجبات بھی لیتا ہے، سنن بھی لیتا ہے، مستحبات بھی لیتا ہے، مباحات بھی لیتا ہے، مکروہات سے بچتا ہے، مفسدات بچتا ہے، ہر چیز سے بچ جاتا ہے. تو اب اس میں ایک چیز ہے جس میں نے 3-4 نشست میں عرض کیا تھا، امن جعل الارض قرارا.
20ویں پارے کی دوسری صورت کے اوپننگ میں ایک لفظ آتا ہے، ایک سوال ہے۔ خالق کائنات آسمان کا خطیب جیسے ایک آدمی خطیب ہے اور پورے مجمع کے سامنے سوال کر رہا ہے، یوں لگتا ہے کہ آسمان کی چوٹیوں پہ کوئی ذات بیٹھی ہے اور پوری کائنات کو بلا شرکت مذہب وغیرہ ایڈریس کر رہی ہے۔ امن جعل الارض قرارا، تم دیکھتے ہو زمین پانی پہ کھڑی ہے، تم دیکھتے ہو زمین 23 درجے کے زاویے پہ ہے، تم دیکھتے ہو زمین گھومتی ہے، جھومتی ہے، بھاگتی ہے، تم دیکھتے ہو زمین میں خزینے ہیں، دفینے ہیں، تیل ہیں، پانی ہے، تم دیکھتے ہو زمین میں ذائقے ہیں، خوشبوئیں ہیں، رنگ ہیں، جہان ہے، تم دیکھتے ہو زمین پانی کے اوپر کھڑی ہے اور تم دیکھتے ہو روز پانی نکالتے ہو۔ کون ہے جس نے زمین کو پچکنے سے، گرنے سے، اپنی جگہ سے آگے پیچھے ہونے سے روکا ہوا ہے؟ اس کا نام لو۔ صدیوں سے کاشتکار گندم نکال رہے ہیں، کاٹن نکال رہے ہیں، آم آ رہے ہیں، انار آ رہے ہیں، بادام آ رہے ہیں، اخروٹ آ رہے ہیں، پستہ آ رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں؟ صدیوں سے پانی نکل رہا ہے اور ایک دن میں 8 ارب انسان کتنا پانی پیتے ہیں، کتنا جانور پانی پیتے ہیں، کتنا پانی ضائع ہو جاتا ہے، کتنا پانی کھیتوں کے جڑوں کی نظر ہو جاتا ہے، یہ سارا پانی کہاں سے آتا ہے؟ پھر دنیا کا ایک یونیورسل ٹروتھ ہے، آفاقی صداقت ہے، سب سے بڑی سچائی ہے، کبھی کچی مٹی پانی پہ نہیں کھڑی ہو سکتی۔ ان دو چیزوں میں نے کسی اور نشست میں عرض کیا تھا، ناظرین آپ کو شاید یاد ہو یا آپ کو سننے کا موقع ملو۔ ایم اے کے دنوں میں جامعہ پنجاب میں جب میں ایم اے کر رہا تھا تو ان دنوں میں نے تورات پڑھی تھی، تقابل دیان ہمارا ایک مضمون تھا، اس میں تورات پڑھی تھی۔ تورات میں ایک آیت لکھی تھی، ممکن ہے وہ صحیح ہو یا غلط ہو، لیکن وہ آیت کا مضمون بڑا خوبصورت تھا چونکہ اس میں ملاوٹ ہو چکی۔ اب دنیا یہودیت کو بھی نہیں پتہ کہ کون سی جگہ ملاوٹ والی ہے اور کون سے چشمہ پاک کھڑا ہے تورات کے اندر۔ اس میں تھا، میرے بندے تو کہاں تھا جب میں زمین اور پانی میں صلح کروا رہا تھا؟ خزانوں کا ہونا، ذائقوں کا ہونا، خوشبوؤں کا ہونا، رنگوں کا ہونا، خوبصورتی کا ہونا، نرم پھر زمین ریشم کی طرح نہیں کہ پاؤں دھنس جائیں، سخت پتھر کی طرح نہیں کہ چلتے گوشت جسم سے جدا ہو جائے، گرم آگ کی طرح نہیں کہ پاؤں جلنے لگے، یخ برف کی طرح نہیں کہ 4 قدم چلنے کے بعد جسم کے اندر دوڑنے والا خون وہ فریز ہو کے جم جائے۔ اس میں ہر چیز، تو یہ ایک سوال اٹھتا ہے، اور پوری کائنات کے وہ انسان جو زمین پہ گھر بنا رہے ہیں، آدمی کبھی بھی زمین سے لا تعلق تو نہیں ہو سکتا، گراؤنڈ فلور پہ ہو، فرسٹ فلور پہ ہو، سیکنڈ فلور پہ ہو، 50ویں منزل پہ ہو، آخر اس کا ڈائریکٹ اینڈ ڈائریکٹ تعلق تو جا کے پانی زمین سے ملتا ہے۔ اور انسانی زندگی کا 99% وقت زمین کے سینے پہ گزرتا ہے۔ ایک سوال چپکے سے رینگتا ہے اور افق در افق کائنات میں پھیلتا چلا جاتا ہے، اس کی سرسراہٹ، اس کی بازگشت اتنی بلند ہے، ہر انسان کے کان سے گزرتا اور دل تک جاتا ہے۔ امن جعل الارض قرارا، کس نے زمین کو جائے قرار بنایا، پرسکون بنایا؟ پھر اسی آیت جو دوسری آیت ہے 20ویں پارے کی آخر پہ سوال آتا ہے، الہ مع اللہ، کوئی اللہ کا پارٹنر ہے، کوئی اللہ کا شریک ہے، کوئی اللہ کا اسسٹنٹ ہے؟ بڑے سے بڑا مشرک، اعتقادی ہو، نظری ہو، فکری ہو، علمی ہو، بڑے سے بڑا مشرک یہاں آ کے بالکل بے خود ہو جاتا ہے، دم بخود ہو جاتا ہے، اور وہ کسی کائنات میں کسی ہستی کا نام نہیں لے سکتا کہ فلاں مخلوق نے، فلاں دیوتا نے، فلاں پیغمبر نے، فلاں ولی نے، فلاں کتب نے، فلاں امام نے، فلاں پارسا نے، فلاں سائنسدان نے، فلاں تہذیب نے زمین کو قرار دیا، ٹلٹ رکھا، وزن رکھے، گھومنے جھومنے بھاگنے کی صفات رکھی، پانی کے اوپر قرار دیا۔ کبھی کبھی پانی زمین کھودتے، میں انگلینڈ میں تھا تو زمین کی پہلی انڈر گراؤنڈ ٹرین چلتی ہے، پھر نیچے جا کے پھر ایک اور ٹرین چلتی ہے، بتانے والے بتا رہے تھے کہ فٹوں کے فاصلے پہ نیچے پانی چل رہا ہے۔ تو وہ پانی کیسے کرا؟ ٹرین تو کتنے ٹنوں وزنی ہوتی ہے، اس میں پیسنجر کتنے ہوتے ہیں، اس کا ریلوے ٹریک کتنا وزنی ہوتا ہے، تو اتنی ٹرین، پھر پہاڑ کھڑے ہیں، پہاڑوں کے نیچے سے چشمے نکل آتے ہیں۔ تو یہ کتنا خوبصورت انداز ہے ناظرین، اور اس سوال کے جواب میں ما سوائے کائنات کے کسی باضمیر انسان کی زبان سے یہ بات کے علاوہ کوئی جواب نکلتا ہے، اللہ تیرے علاوہ زمین کی تخلیق میں، اس کے قرار میں، اس کے ذائقوں میں، رنگوں میں تیرے علاوہ کوئی ذات شریک نہیں، نہ تیرا کوئی مصور ہے اس کا ہے، نہ کوئی اس کے ساتھ شریک ہے، نہ پارٹنر ہے، نہ معمار ہے، نہ مزدور ہے، نہ لیبر ہے، تو ہی ہے جس نے زمین کو بنایا اور اس کو ایک ساخت دی اور افق در افق پھیلایا اور اس میں ایک جہان آباد کیا، ذائقوں کے رنگ، کوئی گرم ہے، کوئی ٹھنڈے ہیں، کوئی میٹھے ہیں، کوئی ترش ہیں، اور تو ہی ہے جس نے میٹھے پانیوں کے اوپر زمین کو کھڑا کیا۔ یہ جواب جب آدمی اور روزانہ آدمی زمین پہ گزرتا ہے، اگر لاشعور میں یہ سوال ہو اور آیت کا آخری حصے میں الہ مع اللہ کا تکرار ہو، پھر زمین پہ چلتے ہوئے آدمی کہے اللہ یہ تو نے بنایا، تو وہ جو میں نے کہا تھا کہ اعمال کو خریدنے والی کرنسی ایمان اوپر چلی جاتی ہے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو
زمین پہ چلتے ہوئے اس استحضار کے ساتھ، یقین کے ساتھ، غور و خوض کے ساتھ چلنے کی توفیق دے کہ جب زمین پہ ضرب مار کے گزریں تو یہ سوال بازگشت بن کر پورے وجود میں نیلے شعلے کی طرح ابھر اٹھے، کون ہے زمین کو بچھانے والا اور کون ہے اس میں کائنات آباد کرنے والا؟ پھر زیر لب ایک جواب مسکرا کے نکلے، اللہ تو ہے اور تیرے علاوہ کوئی نہیں۔ یہ سوچ پھر آدمی کے لاشعور میں ایمان کو مقدار کو بڑھا دیتی ہے، اور بڑھا ہوا ایمان پھر نبوت کے وجود اقدس سے نکلنے والے سارے اعمال کو عمل میں لانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔